السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ یہ درس قرآن کی ویڈیو 6:10 پر پاکستانی ٹائم کے حساب سے آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے پاس قرآن کریم کھول کر رکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں کل ہم نے وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم وہ رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس بات کو بھی یاد کرو جب کہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اس زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، ویسفک الدماء، اور اس میں خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں جو چیز تم نہیں جانتے۔ دیکھیں پہلے والے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 3 کے اندر منافقین کا ذکر تھا اور اللہ کی توحید تھی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، اور کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی اللہ رب العزت وہ ان کی قرآن مجید کے اندر مچھر کی، مکھی کی اور اس طرح دیگر مثالیں بیان کرتے ہیں، ان کا جواب دیا گیا تھا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں وہ زمین کے اندر اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ سے مراد انسانی ہے جو خود بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خلیفہ تو بنائیں گے، آپ نائب تو بنائیں گے، آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو وہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گی اور وہ زمین کے اندر نقصان کرے گی، خون بہائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان کے اندر گناہوں کی صلاحیت بھی ہے، گناہوں کا مادہ بھی ہے، خواہشات کا مادہ بھی ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا گیا۔ یہ دونوں چیزیں فرشتوں کے سامنے تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ زمین کے اندر فساد بھی پھیلائیں گے اور خون بھی بہائیں گے۔ لیکن فرشتوں کا مقصد وہ اعتراض نہیں تھا، فرشتوں کا اس سوال کا مقصد اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا تھا، وہ بات کو سمجھنے کی نیت سے وہ بات انہوں نے سوال کیا تھا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ وہ زمین سے، انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات بھی رہ چکے ہیں اور ان کے اندر نیکی کا مادہ بھی تھا اور گناہوں کا مادہ بھی تھا، انہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلایا تھا، تو ان کے خیال کے حساب سے یہی بات تھی کہ یہ انسان بھی جا کر وہیں پر فساد پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اب اللہ رب العزت فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آدم علیہ السلام وہ انسان اس کو میں پیدا کر رہا ہوں، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کے لیے ایک امتحان اللہ نے سلیکٹ کیا، ایک امتحان وہ مقرر کیا، وہ یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہی چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئی، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
یعنی جو ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سمجھانے کی خاطر امتحان یہ لیا کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کائنات کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی کیا نوعیت ہوگی، ان کا کیا رزلٹ ہوگا، یا جو بھی چیزیں ہیں ان کے نام بھی بتا دیے، ان کی کیفیت بھی بتا دی، اور ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سکھانے کے بعد وہی چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، وہی چیزیں جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی کہ بھائی جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ ہم کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کافی ہیں، تو تم جو ہے مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کا رزلٹ کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی نوعیت کیا ہوگی، تو آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے یہ جواب دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم اور حکمت کے مالک ہیں۔ یعنی جب فرشتوں پر وہ چیزیں پیش کی گئی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، وہی چیز، وہی اشیاء جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی کہ بھائی ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے جواب دے دیا کہ بھائی ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے، ہمیں تو وہی چیزیں آتی ہیں جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہیں، جو چیز ہمیں نہیں سکھائی گئی جو ہے وہ ہم ان کے نام کیسے بتا سکتے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ہے اللہ نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں سکھائے تھے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھائی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اشیاء کی چیزوں کے نام بتائے جا رہے تھے تو وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے، لیکن جو ہے فرشتوں کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس صلاحیت تو تھی، اس وجہ سے ان اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے، لیکن جو ہے وہ فرشتوں کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں تھی۔ جب صلاحیت نہیں تھی تو وہ جو ہے انہوں نے نام بھی یاد نہیں کیا۔ تو ان کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہمیں صلاحیت دی جائے تو پھر ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مقصد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان اور فرشتوں کے درمیان فرق بیان کرنا تھا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ میں زمین اور آسمان کے رازوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے اور جو ہے وہ انہوں نے فرشتوں نے نہیں بتائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نہیں بیان کر سکو گے۔ یہاں سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے عظمت کو بیان کرنا تھا کہ بھائی انسان کو جو میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ حکمتیں میں جانتا ہوں، تم ان حکمتوں کو، ان رازوں کو، ان باتوں کو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ اعلم غیب السماوات والارض، جو چیزیں زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ بہتر ہے، اور دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کے لیے اللہ نے فرمایا تھا وہ ایک درست بات تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب حضرت جب کہا گیا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو دکھانے کے لیے حضرت آدم فرشتوں کو جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ حکم جو تھا وہ تمام مخلوقات کو تھا، جنات کو بھی تھا، جانداروں کو بھی تھا، اور شیطان بھی تھا، شیطان کو بھی یہ حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اور آگے سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ آگے آتا ہے کہ بھئی اس نے یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ کی پیدائش ہوں، میں بلند مرتبے والا ہوں، تو میں اس کو کیسے جو ہے اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو جو ہے اللہ نے جو اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ جو سجدے کا حکم ہے، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عظمت کا تھا۔ یہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سجدہ ناجائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔